دکان کا چپڑاسی اتنا زیادہ بے عزت نہیں ہوتا جتنا آج کل ہم نے مسجد کا امام یا خطیب کیا ہوا ہے. خطیب کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے سینئر لوگوں کو دیکھا, ایسے ایسے بڑے خطباء کو دیکھا, اللہ کی قسم کسی معاملے کے اندر وہ بات کرتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آج کے جھوٹے معیار تو ہم نے قائم کیے ہیں. حافظ کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی. قاری صاحب اپنا کام کرو, آپ صاحب اپنا کام کرو, امام ہو نا امام ہو, کرنی خطابت تے کرو, نہیں تو اللہ کا آسرا کرو, اسی اور لے آواں گے. بارواں کمی رکھا ہوا ہے. ہمارے بچے, اللہ کی قسم ان باتوں میں اگر جھوٹا ہوں, آپ باہر نکلتے ہوئے اپنے بچوں سے جو سمجھدار ہیں ان سے پوچھیں, بیٹا آپ امام یا خطیب بننا چاہتے ہیں؟ 80% بچے کہیں گے نہیں بننا چاہتا. ان کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اس کا حال کیا کرتے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ یہ دیکھو, عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں امامت کرنے لگا, میرے پاس ایک ہی پرانی پھٹی ہوئی قمیض تھی, اس کے پیچھے سوراخ تھا, جب میں سجدہ کرتا تو میرا سطر ننگا ہو جاتا, اسے سطر ننگا نظر آتا. ایک عورت گزری, اس نے ہمیں نماز کے دوران ہی کہا, اور بھائی اپنے امام کی کہ سطر کا تو خیال کرو, وہ ننگا ہو رہا ہے. کہتے ہیں اس قرآن کی برکت کی وجہ سے, اور چونکہ میں لوگوں کا امام تھا, اس امامت کی وجہ سے میرے شرف کا خیال کرتے ہوئے وہ جو اللہ نے دیا تھا, لوگوں نے نہیں, ان لوگوں نے آپس میں پیسے جمع کیے, کہیں دور دراز اور یمن کے علاقوں سے میرے لیے ایک حلہ منگوایا گیا, میرے امام ہونے کی وجہ سے مجھے وہ دیا گیا. کہا آپ ہمارے امام ہیں. کہا اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنا وہ حلہ پہن کے ہوئی, اور وہ صرف قرآن کی وجہ سے. یہ ندامت اور خجل آ جانا, سمجھ لے کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی. اصل میں یہ توبہ کا مغز ہے. ایسا نہیں ہے جیسے ہم اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, تو کچھ لوگ شیخیاں مار رہے ہوتے ہیں. وہ شیخیاں کیسے بگاڑتے ہیں؟ ہاں جی جس ویلے ایسی جوان آسنا آسی بھی ہے, کیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے تب کے پردے ڈالے ہوئے تیرے, اور تب کی کسی بندے کو کوئی بات نہیں بتائی. آج تیری عزتیں رکھی, تیرے پردے رکھے, تیرے صدر کو قائم رکھا, اور تیرے شرف اور مقام کا خیال کیا. آج جب تو لوگوں کے درمیان عزت والا ہو گیا, لوگ تیری باتوں کو بھول گئے, تو انہی بغاوتوں کو اللہ کی ہوئی آج لوگوں کے سامنے بتاتا پھرتا ہے, اور خوش ہوتا پھرتا ہے کہ میں نے اللہ کی یہ بھی بغاوت کی, یہ بھی بغاوت کی, اور اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. یہ شرمندگی اور ندامت نہیں ہے, کیونکہ تو اس پہ خوش ہو رہا ہے. بات تو یہ ہے, وہ جو 10 سال 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے تو نے گناہ کیے تھے, آج بھی تجھے یاد آئیں تو شرم سے تیری آنکھیں جھک جائیں کہ کہاں پھرتا رہا. سامعین محترم, شب و روز کی جو گردش اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے تسلسل کے ساتھ جاری ہے, ایسے ایک انسان کو صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ رمضان کا میسر آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جہاں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے فیضیاب کرتا ہے, وہاں پہ انسان کے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں جن کو اسے ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ کام نہیں کرے گا جو اس کے کرنے والے ہیں, یا جو رمضان کا مقصد تھا, یا جو رمضان میں اسے کرنے چاہیے تھے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انسان کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بڑا محروم انسان, اللہ کی رحمت سے دور انسان وہی ہے جو رمضان سے کما حق ہو استفادہ نہیں کرتا. جہاں رمضان کے فضائل ہم نے سنے, آپ نے علماء سے بھی سنے, ہر مسجد میں, ہر جگہ پر, ہر چینل پر, سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, جہاں پہ بھی ہو, اس کے فضائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ہم بھی اس بات کو پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بچوں کو سناتے بھی ہیں. ہم نے پچھلی نشست میں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس کے حصول یعنی رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے, اس سے ایک انسان کو حاصل کیا کرنا چاہیے, وہ تقویٰ ہے. پھر تقویٰ ایک انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کے کیا ثمرات ہیں, ہم اس کو ذکر کر چکے. چونکہ محدود وقت ہے, ہم چند ایک باتیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو لازمی کرنی چاہیے, اور ان کے اندر یا ان چند باتوں میں سے 4 کا ذکر میں انشاءاللہ اس نشست میں ذکر کروں گا کہ ایک انسان کو کون سے ایسے اعمال ہیں جو رمضان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور ایک انسان کو رمضان کے اندر خصوصاً اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ان 4 کاموں میں سے پہلا کام, آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی ایک احادیث سے یہ ٹکڑا سنا ہوگا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ایک انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ یہ کام کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان کے بارے میں جو ایک انسان ایمان کے ساتھ اجر کی امید رکھتے ہوئے
روزہ رکھتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک انسان قیام کرتا ہے اللہ کے لیے اجر کے لیے, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیلۃ القدر اسے میسر آ جاتی ہے, وہ لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کئی ایک احادیث آپ کو ملیں گی ذخیرہ احادیث میں, جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ایک انسان جو کبیرہ گناہوں کا شکار ہے یا اس کا دامن کبیرہ گناہوں سے داغدار ہے, کیا اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. یہ جو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ہے, اس سے مراد صغیرہ گناہ. اور کبیرہ اور صغیرہ کی اگر تعریف کی جائے تو ہر وہ گناہ جس کی اللہ تعالیٰ نے حد یا سزا مقرر کی ہے دنیا یا آخرت میں, یا اس پر عذاب کا وعدہ کیا ہے یا لعنت کی ہے, سمجھ لے کبیرہ گناہ ہے. ایک انسان اگر ایسا گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ توبہ کرے, استغفار کرے, کچھ شروط کے ساتھ, کچھ قواعد اور ضوابط کے ساتھ. پھر وہ اللہ سے امید رکھتے ہوئے توبہ کرنے کے بعد یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا. اس کے علاوہ جو روزمرہ ایک انسان جہاں خطا کا اور غلطی کا پتلا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایسے معاملات کو رکھا ہے. ایک انسان وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جب وہ نماز کے لیے چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رستے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ڈھیر سارے ایسے معاملات ہیں جس سے ایک انسان اپنے صغیرہ گناہ اور روز کی لغزشیں اس کی اور روز کی خطائیں اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کا فضل اور اس کا کرم ہے اور اس کا لطف ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اس نے یہ گناہوں کی معافی کے معاملات کو جاری رکھا ہوا ہے. نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ صرف گناہوں پر اور غلطیوں پر پکڑ کرنا شروع کرتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کے معاملات رکھے. تو ایک انسان کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. ویسے تو رمضان کا آ جانا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے تک, اور اسی حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان سے رمضان تک, یعنی آپ کو رمضان صرف میسر آ گیا اور آپ نے روزے رکھے, پچھلے رمضان سے اب تک جتنے گناہ تھے اللہ نے معاف کر دیے رمضان کی برکت سے. لیکن وہ صغیرہ گناہ, ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے اللہ ویسے ہی معاف کر دے. اب ایک انسان سے بڑے گناہ ہو گئے, اس نے کوئی کبیرہ گناہ بھی کر لیا, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, تو ایسے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ توبہ کرے, استغفار کرے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہے, جہنم کے دروازے بند ہیں, جنت کے کھلے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمت اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ انسانوں کے اوپر برس رہی ہیں. ایسے میں ایک انسان اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے, ماحول بنا ہوا ہے, قیام اللیل جاری ہے, بندہ انسان روزے کے ساتھ ہے, رات کو جہنم سے آزادیاں جاری ہیں اور دن کو اللہ تعالیٰ معافی کے اعلان کیے جا رہا ہے. ایسے سارے ماحول میں صرف اللہ کے سامنے ایک انسان ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ فلاں فلاں گناہ اور کتنے ایسے گناہ جو تو ہی جانتا ہے, میں تو بھول بھی گیا ہوں, اللہ ان کو معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو جہاں رمضان میں آپ نے اور ڈھیر سارے کام کیے ہیں یا آپ نے ان کی طرف خیال رکھا ہے, تو ایک انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ انسان توبہ بھی کرے, استغفار کرے. توبہ کرتے ہیں رجوع کرنے کو, اللہ کی طرف لوٹ آئے, پلٹ آئے. اب توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ توبہ کرنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ایک انسان جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جس نے اسے کبھی گناہ کیے ہی نہیں, اللہ اسے ایسے پاک کر دیتے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبہ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, پھر توبہ کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا زیادہ پسندیدہ, اتنا زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم. جانتے ہو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ رجوع کرتا ہے. وہ جو بغاوتیں, وہ جو غلطیاں, وہ جو کوتاہیاں, وہ جو حدود کو چاک کیا, وہ اللہ کی نافرمانیاں, وہ جو شب و روز نعمتیں کھانے کے بعد ناشکریاں, اور اس کے بعد اللہ کی حدود کو چاک کرنا اور ہمت اور دلیری, وہ جو اللہ کے خلاف اس بندے نے دکھائی تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ غصہ ہوتے. ایک دفعہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے, لیکن شروط کے ساتھ. وہ شروط ذکر کروں گا میں. جانتے ہیں اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ وہ سفر پر نکلے
اور سفر اس کا صحرا کا ہو، صحرا کے سفر کے دوران بہت دور دراز تک نہ کوئی چشمہ ہو، نہ کوئی رہائش ہو، نہ کوئی درخت ہو، ایسے میں اسے ایک سایہ دار جھاڑی ملتی ہے، اس جھاڑی کے نیچے وہ اپنا ساز و سامان رکھتا ہے جس سے وہ آرام کرے، باقی سارا ساز و سامان اس کا اپنی سواری پر ہے، وہ لیٹتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھولتا ہے تو نہ سواری ہے نہ ساز و سامان ہے، اور دور دور تک نہ اسے جگہ پتہ ہے نہ رستہ پتہ ہے، اور دور دور تک زندگی کا ساز و سامان موجود نہیں ہے۔ اب اسے اپنی ہلاکت سامنے نظر آ رہی، پیاس لگے گی پانی کہاں سے پیوں گا، گھر کیسے پہنچوں گا، رات ہو گئی تو رستہ کیسے تلاش کروں گا، کس طرف جاؤں، کیا کروں۔ اسی پریشانی میں اسے دوبارہ نیند آتی، اور تھک ہار کے اس کی آنکھ جب لگتی ہے اور دوبارہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی ساز و سامان سمیت سواری سامنے کھڑی۔ ایسا انسان جو موت سے اچانک نجات پا جانے والا اور پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری سامنے کھڑی ہے، وہ شدت فرح اور خوشی کی شدت میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ میں کہہ رہا ہوں، اتنی خوشی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی اس بندے کو اپنی سواری واپس آنے کی خوشی نہیں جتنا اللہ خوش ہوتے ہیں بندے کے واپس آ جانے۔ ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ہم نے اللہ سے محبت ہی نہیں کی، لیکن اللہ نے آپ کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا، یعنی وہ خالق ہو کے اپنی اس حقیر سی مخلوق سے نافرمانیاں اور بغاوتوں کے بعد صرف توبہ کرنے پر وہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سواری والے کو اتنی خوشی نہیں ہے جتنا اللہ کو خوشی ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا، گناہوں سے توبہ کر لیجیے، پھر میرے پاس واپس آ گیا، جہاں سے گیا تھا اپنے گھر دوبارہ واپس آ گیا سلامتی والے راستے پر۔ تو جو اللہ اتنی زیادہ محبت کرتا ہو ایک انسان سے تو توبہ تو کرنی چاہیے۔ تو اس رحمتوں والے مہینے کو غنیمت سمجھیں، پہلا کام کریں کہ اللہ کے حضور توبہ کریں، لیکن شروط پر نصوح۔ وہ شروط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط الندم۔ اللہ کے نبی ایسا فرماتے ہیں الندم هو التوبہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانگی ہو، وہ پشیمان ہو، وہ شرمندہ ہو، اسے خوف ہو، ڈر ہو، خجل ہو۔ جب اس گناہ کو یاد کرے تو اللہ کی عظمت کو یاد کرنے کے ساتھ اس کی آنکھیں جھک جائیں اور آنکھیں بھیگ جائیں کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ یہ ندامت اور خجل آ جانا سمجھ لے کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی۔ اصل میں یہ توبہ کا مغز ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہم اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو کچھ لوگ شیخیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ شیخیاں کیسے بگاڑتے ہیں؟ ہاں جی جس ویلے ایسی جوان آسنا آسی بھی ہے کیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے تب کے پردے ڈالے ہوئے تیرے، اور تب کی کسی بندے کو کوئی بات نہیں بتائی۔ آج تیری عزتیں رکھی، تیرے پردے رکھے، تیرے صدر کو قائم رکھا اور تیرے شرف اور مقام کا خیال کیا۔ آج جب تو لوگوں کے درمیان عزت والا ہو گیا، لوگ تیری باتوں کو بھول گئے، تو انہی بغاوتوں کو اللہ کی ہوئی آج لوگوں کے سامنے بتاتا پھرتا ہے اور خوش ہوتا پھرتا ہے کہ میں نے اللہ کی یہ بھی بغاوت کی، یہ بھی بغاوت کی، اور اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ شرمندگی اور ندامت نہیں ہے، کیونکہ تو اس پہ خوش ہو رہا ہے۔ بات تو یہ ہے وہ جو 10 سال 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے تو نے گناہ کیے تھے آج بھی تجھے یاد آئیں تو شرم سے تیری آنکھیں جھک جائیں کہ کہاں پھرتا رہا، کس کی بغاوت کرتا رہا تھا۔ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ نمبر 2، فوراً وہ گناہ چھوڑیں، جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں فوراً چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چلیں آج شام تک، رمضان کے بعد، نہیں، توبہ کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے ساتھ مذاق، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ ایک انسان دل میں نیت کچھ اور رکھے، زبان سے کچھ اور کر رہا ہو، جیسے کہ اللہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی لیے ہوئے آپ یہ تہیہ کریں اور اسی وقت اس گناہ کو چھوڑیں جس سے آپ نے توبہ کی۔ نمبر 3، دوبارہ کبھی وہ گناہ نہیں کریں گے، پکا ارادہ کریں اللہ کے ساتھ۔ اور نمبر 4، وہ توبہ وقت مشروع میں کی جائے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔
تو مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ایک انسان کر لے، یا غرغرہ پہنچنے سے یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لیتے۔ تو ان 4 شروط کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ارادہ کرتے ہوئے کہ یہ گناہ چھوڑ دوں گا آج سے، ابھی سے، دوبارہ وہ گناہ کبھی نہ کرنے کی نیت اور ارادہ کرتے ہوئے، اور موت سے پہلے پہلے اگر توبہ کی جائے، اللہ ایسے انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس رمضان میں یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے وقت نہ مانگیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ کس کے پاس کتنا وقت ہے۔ تو آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہیں جو اللہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک کام رمضان میں یہ کریں۔ دوسرا کام، رمضان کا اور توبہ کا یہ تعلق، دوسرا رمضان اور قرآن کا ایک بہترین تعلق ہے اور بڑا مضبوط تعلق۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس میں رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا ایک جوڑ ہے آپس میں۔ قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ جس بھی انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق، انسان کیا، جس بھی چیز کا رمضان کے ساتھ تعلق بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اللہ نے اس لیلۃ القدر کی فضیلت پورے کے پورے سال کی تمام راتوں سے زیادہ کر دی۔ رمضان میں نازل ہوا، اللہ نے اس کا تعلق بیان کرنے کے بعد رمضان کو فضیلت عطا کی۔ جبریل لے کے آئے، کہا یہ امین فرشتہ ہے، اس کے فضیلتوں کو 4 چاند لگے۔ واحد کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا اس کے شرف کو بتانے کے لیے، کتنا فضل ہے، کتنا شرف ہے۔ اور واحد کتاب قرآن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، بخشوائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، سفارش، اللہ اس کو معاف کر دے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے یہ سفارش کرتے رہیں گے۔ اس کا شرف ہے، مقام ہے۔ آپ نے نہیں سنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن کے ساتھ، اس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، اس کا علم حاصل کر۔ کائنات کے اندر لوگوں کی فہرست بنائی جائے تو ٹاپ کے اوپر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ معاشرے کا کیا ہے بھائی جان؟ میں پہلے کہتا ہوں معاشرے کے تو رویے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے تو بھیڑ چال ہے۔ آپ یہ کچھ عرصہ پہلے میڈیکل کے پیچھے تھے لوگ، بس ہر ایک بندہ میڈیکل میں، کہاں جی میڈیکل میں، کہاں جی میڈیکل میں، کہاں جی میڈیکل میں، بچے بھاگ رہے ہیں۔ اب آن لائن بزنس کا معاملہ، بچے کہاں جی فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں جی، وہ امیزون سیکھ رہے ہیں جی، تو بھیڑ چال ہے۔ یہاں پہ حقیقت کا پتہ کس کو ہے؟ حقیقت کا پتہ خالق کو ہے کہ کائنات کے اندر اور آخرت کے اندر جو بھی انسان بہترین بننا چاہتا ہے اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ لوگوں کا معیار چھوڑ دیں۔ لوگوں نے جو حافظ کے ساتھ کیا ہے اور جو اس کتاب کے ساتھ کیا ہے، بس اللہ ہمیں بچائے ہوئے پتہ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر کے گئے تھے، دعا کر کے گئے تھے کہ اس امت پر عذاب نہ بھیجنا۔ ہم لوگوں نے جو اس تعلیم کے ساتھ کیا نا، اور جو خاص کر کے قرآن کے ساتھ کیا، بس اللہ کی پناہ۔ آپ جانتے ہیں صحابہ نے کیا کیا؟ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا نا تو ہمارا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا چھوڑ دو انہیں، اہل مکہ کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ المہم کہ مکہ فتح ہو گیا، سارے لوگ مسلمان ہونے لگ گئے، ہمارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور اس اسلام لانے سے پہلے پہلے میں بکریاں چراتا تھا، کیونکہ بچہ تھا چھوٹا 5 6 7 سال کا، تو جو بھی بندہ اس طرف سے آتا آپ علیہ السلام کا صحابی، تو میں اس سے پوچھتا کہ کوئی چیز، یا قبیلے والے پوچھتے کہ اب کیا نازل ہوا ہے، تو وہ کچھ صورتیں یا آیات بتاتے تو میں انہیں یاد کر لیتا۔ جب ہمارا قبیلہ مسلمان ہو کے آپ علیہ السلام کے سامنے گیا نا، تو آپ علیہ السلام نے ہمیں نماز کی تلقین کی اور نماز کے فرض ہونے کے احکامات اور سارے واجبات بتائے، اور کہا کہ تمہارے اندر ایک امام ہوگا، باقی سارے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ معیار کس نے قائم کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ آج کے جھوٹے معیار تو ہم نے قائم کیے ہیں۔ حافظ کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، خطیب کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ایسے ایسے سینئر لوگوں کو دیکھا، ایسے ایسے بڑے خطباء کو دیکھا،
اللہ کی قسم کسی معاملے کے اندر وہ بات کرتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. قاری صاحب اپنا کام کرو, آپ صاحب اپنا کام کرو, امام ہو نا امام ہو, کرنی خطابت تے کرو, نہیں تے اللہ دا آسرا کرو, اسی اور لے آواں گے. 12واں کمی رکھا ہوا ہے, دکان کا چپڑاسی اتنا زیادہ بے عزت نہیں ہوتا جتنا آج کل ہم نے مسجد کا امام یا خطیب کیا ہوا ہے. ہمارے بچے, اللہ کی قسم ان باتوں میں اگر جھوٹا ہوں, آپ باہر نکلتے ہوئے اپنے بچوں سے جو سمجھدار ہیں ان سے پوچھیں, بیٹا آپ امام یا خطیب بننا چاہتے ہیں؟ 80% بچے کہیں گے نہیں بننا چاہتا. ان کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اس کا حال کیا کرتے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ یہ دیکھو, عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں امامت کرنے لگا, میرے پاس ایک ہی پرانی پھٹی ہوئی قمیض تھی, اس کے پیچھے سوراخ تھا, جب میں سجدہ کرتا تو میرا سطر ننگا ہو جاتا, اسے سطر ننگا نظر آتا. ایک عورت گزری, اس نے ہمیں نماز کے دوران ہی کہا, اور بھائی اپنے امام کی کہ سطر کا تو خیال کرو, وہ ننگا ہو رہا ہے. کہتے ہیں اس قرآن کی برکت کی وجہ سے, اور چونکہ میں لوگوں کا امام تھا اس امامت کی وجہ سے, میرے شرف کا خیال کرتے ہوئے وہ جو اللہ نے دیا تھا, لوگوں نے نہیں, ان لوگوں نے آپس میں پیسے جمع کیے, کہیں دور دراز اور یمن کے علاقوں سے میرے لیے ایک حلہ منگوایا گیا, میرے امام ہونے کی وجہ سے مجھے وہ دیا گیا. کہا آپ ہمارے امام ہیں. کہا اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنا وہ حلہ پہن کی ہوئی, اور وہ صرف قرآن کی وجہ سے. ہم نے کیا سمجھا؟ میں سچی بات بناؤں, دل کا رونا رو رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کسی کو ٹچ نہیں کر رہا. میں نے آپ صاحب سے ذکر کیا, کمیٹی کے ساتھ بھی ذکر کیا, ازراہ تفنن ذکر کیا. میں نے کہا مذاکن بات کی, ازراہ تفنن, لیکن یہ میرے دل کا درد تھا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں نے آپ صاحب سے کہا, آپ صاحب آپ ہیں مسجد کے امام, میں ہوں خطیب, لیکن میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ اس کا میرے ذات کے ساتھ یا مسجد کی کمیٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں نے اوور آل بات کی جب میں مسجد کے معاملات, مساجد کے عام معاملات دیکھتا ہوں. میں نے کہا آپ صاحب اللہ زندگی دے تو آڈے پتر بھی تے میرے بھی, نہ کسی نے خطیب بنانا ہے تو نہ امام بنانا ہے. اللہ نے زندگی دیتی تے کسے مسجد دی کمیٹی دا ممبر بنانا ہے, تاکہ امام تے خطیب انہاں دے انگوٹھے دے تھلے رہن, کیونکہ ان دونوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہی ہوتا. پیٹتے رہیں, بات کر کے دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, نافع بن عبد الحارث تابعی ہے. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ان کو مکہ کا والی بنایا. عصفان مکان پر حضرت عمر نے کہا مجھے ملاقات کے لیے آؤ, کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ بندہ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر سے ملتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مکہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو, یعنی وہاں پہ ذمہ داری کس کو دے کے آئے ہو؟ غور سے سننا, ذمہ داری کس کو دی ہے؟ کہا حضرت صاحب ابن ابزہ کو. عمر نہیں جانتے ابن ابزہ کون ہے, یعنی اور بھی صحابہ ڈھیر سارے ہیں اور بندے ایسے ایسے بڑے بڑے سردار لوگ. کہا ابن ابزہ کون ہے؟ نافع پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا ایک غلام ہے. اب عرب کے نزدیک غلام کی کیا ویلیو اور کیا وقت ہوتی ہے جانتے ہیں نا؟ آزاد اور غلام کا فرق, پھر آزاد کے اندر نسب کا فرق, وہ تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن صرف آزاد اور غلام کا جو فرق ہوتا ہے نا, جانتے ہیں نا عرب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہا نافع اب غلام رہ گئے ہیں, ذمہ داریوں کے لیے غلاموں کو موقع دے کے آتے ہو کہ غلام کو بناؤ وہاں پہ ذمہ دار. کہا امیر المومنین جلدی نہ کیجئے, جس کو بنا کے آیا ہوں نا, چاہے غلام ہے اللہ کی کتاب کا قاری ہے. اللہ اکبر. دیکھو عزت اور شرف اور مقام کا لیول کیا ہے. مکے کا والی بنا کے آیا ہے اور عمر کو جواب دے رہا ہے. حضرت صاحب وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے, عام بندہ نہیں, چاہے غلام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں تبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اس کتاب کے بدلے بڑی قوموں کو بلندیاں دیتے ہیں. یہ غلام یاد کرے مکے کا والی بن جائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. یہاں پہ ایک بچے کو ہم وقف کرتے ہیں مدرسے کے اندر 2 سال وہ اللہ کی کتاب کو حفظ کرتا ہے, بےزتی کے لیے, معاشرے میں ڈی گریڈ ہونے کے لیے؟ نہ میرا بھائی,
جس کو اللہ شرف دے اللہ سے ڈرے. آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے شرف کا خیال کریں. آخری بات، ابی بن کعب بہت بڑا قاری ہے مدینے کا، جانتے ہیں آپ. اللہ کے نبی علیہ السلام دور کر رہے قرآن سنانے کے لیے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کہا جائے فلاں کو جا کے قرآن سنائیں، جیسے آپ صاحب کو کہیں آپ صاحب فلاں کو قرآن سنائیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ سے اچھا پڑھنے والا ہوگا کوئی، تو اس کے ساتھ یا آپ کے لیول کا ہوگا، یا آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ اچھا پڑھتا ہوگا، تو آپ اس کے ساتھ دور کرتے ہیں. اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اچھا کوئی قرآن پڑھے، لیکن بہرحال ابی اچھا تو پڑھتے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی کے سامنے سورہ بینہ تلاوت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی کے پاس آئے، کہا ابی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤں. رسول اللہ مجھے آپ قرآن سنائیں؟ کہا ہاں. کہا اللہ سمانی، اللہ کے نبی بات تو ٹھیک ہے، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے ابی کو؟ کہا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے ابی کو. کس وجہ سے؟ بھائی جان قرآن کی وجہ سے، جس کو ہم سننا نہیں چاہتے، جس کے لیے ہم تھکے پھرتے ہیں، جس کے لیے ہم سہولتیں تلاش کرتے ہیں. ابی کو یہ شرف اگر ملا تو صرف قرآن کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے. ہم نے کہاں چھوڑا؟ رمضان میں ایک قرآن تو ختم نہیں ہوتا ہم سے، بڑی مشکل سے بس رینگ رینگ کے پہنچتے ہیں اور چلیں جی. اس کا فہم اور اس پہ عمل تو بڑی دور کی بات ہے. اور سلف صالحین بڑے بڑے محدثین حدیث کا درس چھوڑ دیتے تھے. رمضان آ گیا قرآن، بس ہر کام کرے قرآن، نماز اس کے بعد قرآن کی تلاوت، تلاوت بس تلاوت. پھر اس کے ڈھیر سارے شرف اور مقام آپ لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن کیا کرے گا، پھر اس کے والدین کو حلہ پہنایا جائے گا، اور وہ اس کے اپنے ایک فضائل ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں بھائی. رمضان ہے، ایک تعلق آپ کا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. قرآن کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ آپ کی علامت ہے اس بات کی کہ آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس معیار سے محبت کرتے ہیں جو اللہ نے قائم کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو قرآن سے محبت ہے، تو نے یاد کیا ہوا ہے، تین کی پتہ ہے، سنانے تو سنا نہیں تو جا کسی اور کو سن لیں گے. اچھا یہ قرآن سے محبت ہے آپ کی؟ دین سے محبت اور دیندار سے نفرت، قرآن سے محبت اور حافظ قرآن کو ڈیگریڈ کرنا، یہ کون سا معیار ہوا؟ یہ کوئی معیار نہیں محبت کا، یاد رکھیں. تیسری چیز جو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر پیدا کرے، وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ویسے ہی بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، ویسے ہی اللہ کے راستے میں، لیکن جب رمضان آتا تو جس طرح تیز آندھی چلتی ہے آپ کا خرچ اس طرح ہو جاتا. خرچ کرتے جاتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاتے. اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت میں نا کچھ محلات ہیں، گھر، اور ایسے شیشے کے ایسے شفاف ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ دے دے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان کا حقدار بنا دے. باہر سے دیکھے تو اندر سے سب کچھ نظر آتا ہے، اور اندر سے دیکھے تو باہر سب کچھ نظر آتا ہے. پتہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من الان الکلام، جس کی کلام میں نرمی ہو، گفتگو میں نرمی ہو، میٹھی بات کرے. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلائے، دسترخوان اس کا لمبا ہو، اللہ کے لیے کھانا کھلاتا ہو. وَتَابَعَ الصِّيَامَ، روزے رکھتا ہو، نفلی بھی فرضی بھی. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہو جب لوگ سو جاتے ہیں. یہ چار چیزیں جس کے لیے جمع ہو جائیں اس کے لیے یہ گھر اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے. رمضان کے اندر یہ تقریباً سارے معاملات جمع ہیں، یہ معاملات رمضان میں سارے جمع ہیں. بس بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حقدار بنا دے. اس کے بعد دو حدیثیں ہیں، میں ان کو ذکر کروں گا، اس کے بعد بات کو ختم کریں گے. ایک حدیث ہے جسے امام البانی نے حسن کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عبادا اختصهم بالنعم. غور سے سنیے گا، میں ترلا نہیں کروں گا، یاد رکھیں. میں پہلے حدیث سناؤں گا. ہر ایک کی تجارت اللہ کے ساتھ ہے، نہ مجھ پہ دین چڑھائے، نہ کمیٹی پہ، اور نہ کسی ذمہ دار پہ.
یہ دین اور یہ قرض وہ اللہ کو دے کے جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں دنیا میں، اختصهم بالنعم، اللہ ان کو اپنی نعمتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے، یعنی ان پر خاص نعمتیں کرتا ہے، مال کی یا جیسے جو بھی نعمتیں ہیں، علم کی، دولت کی، جو بھی نعمتیں کرتا ہے، لمنافع العباد، لوگوں، تاکہ وہ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، ان نعمتوں سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو وہ بندہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی وہ نعمت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، جس دن وہ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اور ان نعمتوں کو روک لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اللہ وہ نعمتیں ان سے چھین کے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ بھائی جان، جو آپ کے پاس ہے وراثت نہیں ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کی اللہ کے دیے ہوئے سے آپ نے خرچ کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو 70 سے 700 گنا زیادہ موڑ کے بھی دینا ہے، اور وعدہ بھی کرتا ہے کہ آپ کا مال کم نہیں ہونے دے گا۔ پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو خرچ نہیں کرنے دیتی؟ کس بنیاد پر آپ یہ اپنے اندر یہ طمع رکھتے ہیں کہ نہیں یہ مال میرا ہے، چاہوں تو دوں چاہوں تو نہ دوں؟ اللہ کہتے ہیں روک کے دیکھ، ولو بعد حین، تھوڑے سے وقت کے بعد دیکھ لینا۔ آج تجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہاں میں نے آج کل پیسے دینے بند کیے ہوئے ہیں، فلاں کا تعاون بند کیا ہوا ہے، فلاں میں معاملات، اب میرے پاس سال بعد پہلے اتنے ہوتے تھے اب اتنے بچے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کا کیلکولیٹر ہے بھائی جان، اللہ کے پاس حساب اور طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ 2-4 دن تیرے لیے مزین ہو گئے کہ تیرے اکاؤنٹ میں پیسے بچ گئے ہیں کیونکہ فلاں فلاں جگہ کے معاملات تو نے روک لیے ہیں، آنے والے وقت میں دیکھ کیسے یہ معاملات ختم ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد انعم اللہ علیہ نعمتا فاسبغها علیہ، کسی بھی بندے پر اللہ تعالیٰ جب نعمتیں کرتے ہیں، وہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اس پر وافر کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اس کا رزق کھول دیا جاتا ہے۔ ثم جعل من حوائج الناس الیہ، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محتاج اللہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کو سبب بنا دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیسوں سے، اس کی نعمت سے، اس کے مال سے، اس کے علم سے فلاں فلاں لوگ استفادہ کرے۔ اب جب وہ لوگ اس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بخل کرتا ہے اور روک لیتا ہے، دیتا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کا روک لینا اس کی نعمت کے زوال کا سبب بن جاتا ہے، اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو مال آپ کا کم تو نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا مال کم نہیں ہوگا، لہٰذا ایک انسان کو اللہ کے راستے میں اس میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں کہا تھا، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا نا ان کے کفار کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہی لوگ ہو نا جہنم کے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ بولے، وہی لوگ ہو نا جب کہا جاتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم کیا کرتے تھے؟ فمنکم من یبخل، بخل سے کام لیتے تھے، روک لیتے تھے، نہیں خرچ کرتے تھے۔ لو اس کے مزے چکھو، یہ بخل کر کے آئے ہو۔ اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ الغنی، غنی تو اللہ ہے، تم تو سارے فقیر ہو، کتنا پیسہ ہے تیرے پاس، پھر بھی اللہ کے سامنے محتاج ہے۔ اگر نہیں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا، تجھے تباہ اور برباد کر دے گا۔ بات ڈرانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس بخل پر لات رکھی ہوئی ہے نا وہ اللہ کا واسطہ اٹھا لے، کوئی پتہ نہیں کب، جتنا جوڑا ہوا ہے وارثوں کا ہے، آپ نے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اس خرچ کرنے کے لیے بہترین مصارف وہ مدارس ہیں، نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر وقت مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے سال میں 1-2 دفعہ اپیل کرتے ہیں، رمضان کے اندر ایک جمعہ یا عیدین پر، اس کے علاوہ ہم اپیل تو نہیں کرتے، لیکن یہ جو مدرسے کے لیے یہ والا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو سال میں صرف اور صرف یا عیدین پہ نظر آئے گا یا ایک جمعہ یہ نظر آئے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، مدرسے جو معاملات ہیں وہ انتہائی نگفتہ بہی ہیں، یعنی تقریباً 9 لاکھ اس وقت بیت المال مقروض ہے، مدرسہ سمجھے مقروض ہے 9 لاکھ کا،
کچھ احباب نے اپنے سے دیا ہوا ہے، ان کے واپس کرنے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی ساتھی ہے جو اس قرض کی مد میں رقم ادا کرنا چاہتا ہو تو وہ ذمہ داری لے لے، تاکہ یہ قرض اس کا اللہ کے ذمے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا کرے۔ تو کوئی سنت عثمانی پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کے مدرسے کے حوالے سے ہم نے جگہ لی ہے، وہاں پہ مدرسہ تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا تھا، یہاں پہ بچوں کے مدرسے کے ساتھ ہی آگے کر کے جگہ لی ہے جہاں پہ بچیوں کا مدرسہ شروع کیا جائے گا، اور یہ خالصتاً اللہ کی توفیق کے ساتھ اور خالصتاً آپ کے تعاون کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے لیے تقریباً 8 مرلوں کی جگہ تو ہو گئی ہے، 7 مرلوں کی باقی ہے، اور 1 مرلے کی جگہ 5,50,000 روپے ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے لیے یہ صدقہ جاریہ قیامت تک کے لیے قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مد میں چاہے زمین کے پیسے اپنے ذمے لے لے، تو چاہے وہ وعدہ کر لے، تو یہ ایک سنت عثمانی ہوگی۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں بڑی اچھی طرح ایسے چہروں کو جانتا ہوں، اور بلکہ آپ آپس میں بھی بڑے چنگی طرح ایک چہروں کے جانتے ہیں۔ اس معاملے سے پیچھے نہ رہیں، سارے جانتے ہیں ایک دوسرے کو، کون کس حالت میں ہے، کون صاحب ثروت ہے کون نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اگر کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے تو وہ بھی مجھے بعد میں مل لے یا یہاں پہ اعلان کر دے اور سنت عثمانی کو زندہ کر دے۔ تیسری بات یہ ہے، مدرسے کے اندر جو طلباء ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو تو نہیں پڑھا سکے لیکن آپ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری لے لیں۔ ایک بچے کا تقریباً 4,000 روپیہ ماہانہ خرچہ ہے، تو آپ بچے ذمہ لے لیں کہ یہ بچے میرے خرچے پہ پلیں، جی خرچے پہ پڑھیں، جب تک وہ بچہ دنیا میں دین کی تبلیغ کرتا رہے گا یقین مانے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کے نامہ اعمال میں یہ خیر ہی خیر ہے۔ 4,000 پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ روز کا 100 روپیہ تقریباً ہمارے بچے کھا جاتے ہیں، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو پاکٹ منی لیتے ہیں، 10 روپے دیں، پھر 10 روپے دیں، پھر 20 روپے دیں، پھر 50 روپے دیں۔ اس کے بعد شام کو آپ گھر جاتے ہیں تو بچوں کے لیے کیا لے کے گئے ہیں بچے یہ بھی پوچھتے ہیں۔ وہ 500 کا 1000 کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ بعد ہوتا ہے۔ تو آپ روز کا 100 اور 120 روپیہ اگر اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں کہ یہ میرا اس بچے کے لیے ہے جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، یقین مانیں اس سے بڑا صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ تو وہ آپ یہ بھی ایک معاملہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اعلان ہے، ہمارے چاچو اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ جی ہمارے کئی ساتھیوں نے، ہمارے حافظ رضوان صاحب ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں اور بڑی پریشانی میں یہ وہاں سے دور کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں صرف والدہ کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے اور ان کی والدہ کو صحت دے۔ آپ صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے اور کافی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ میرے اپنے چاچو اور بہت زیادہ مشفق اور بہت زیادہ محبوب وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ اور کچھ احباب نے دعا کے لیے کہا ہے اولاد کے لیے، اور یہ وہ چوتھا کام ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا نقطہ جس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، عبدالرزاق البدر حافظ اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں آپ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر آیا نا تو آپ رمضان والی آیات کو پڑھیں گے نا، اوپر سے اللہ شروع کرتے ہیں، اللہ نے روزوں کو فرض کیا کرتے 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 درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کے بعد پھر رمضان کا ذکر کر دیتے ہیں، یعنی رمضان کا ٹاپک ہے پورا 6 7 8 10 آیات ہے، 10 آیات کے اندر بالکل الگ آیت دعا کے ذکر کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ بھی ہے۔ تو چوتھا کام یہ کریں، جتنی ہو سکتی ہے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والی اور کرم والی چیز جو اللہ کو لگتی ہے بندے کا اس سے مانگنا، اس سے زیادہ کرم والی عزت والی چیز نہیں لگتی کہ بندہ میری عزت کر رہا ہے جب مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ انسان کی آخری حد ہے اس کے تذلل کی، اس کی انصاری کی۔ ہم دعا کرتے ہیں جی، رمضان کے مہینے کے اندر بڑی فوجیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دی، اور یقیناً وہ لوگ ہیں جو مخلص ہیں، جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور جو کما حق کو عبادات کر رہے ہیں، جو راتوں کو کھڑے ہو کے تھکتے نہیں ہیں، جو صبح روزے کے ساتھ اذکار کرتے ہیں، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ لیکن ہم گناہ گار بھی کم از کم اس کی رحمت سے امید تو رکھ ہی سکتے ہیں کہ اللہ ان جہنم سے آزاد ہونے والے لوگوں میں اگر بدبختی ہماری کہ ہم شامل ابھی تک نہیں ہوئے تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ان میں شامل فرما۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے دامن کو لے کے آج تیرے پاس حاضر ہوئے، شاید پہلے کبھی نہیں آئے،
شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے شاید کمزور ہو چکا ہے، شاید دماغ کے کسی کونے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں میری معافی ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کو اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ میری طرف سے جتنی بھی خیر ہے، جتنی بھی اچھائی ہے، اگر وہ اچھائی ہے تو خاص تیری رحمت کے ساتھ، خاص تیرے فضل کے ساتھ، خاص تیری عطا کے ساتھ ہے، اور جتنی بھی نقص اور کمیاں ہیں وہ خاص میرے نفس کی طرف سے ہیں اور خاص شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ میری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ میرے والدین کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہر وہ انسان جو میری اس خیر میں حصے دار ہے، میرے اساتذہ ہیں، میرے احباب ہیں، میرے دوست ہیں، اور ان کے سب کے سر فہرست میرے والدین ہیں، اللہ ان کو اس میں شریک فرما۔ اللہ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ میری کسی بھی گناہ میں ان کو مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ وہ خالصتاً میرے اپنے اعمال ہیں، میرے نفس کا مواخذہ کرنا، اللہ ان سے مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ تو میرے غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے وہ صرف اس لیے کہا ہے کہ میرے اعمال اللہ تو جانتا ہے، میرے برے اعمال پہ تو نے پردے ڈالے ہیں۔ اللہ جس طرح آج پردے ڈالے ہیں، قیامت کے دن بھی پردوں میں رکھ کے معاف فرمانا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کے پردے رکھنا۔ اللہ قیامت کے دن انہی پردوں میں معاف فرما دے۔ اللہ قیامت کے دن انہی پردوں میں معاف فرما دینا۔ اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ جو بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، اللہ انہیں دوہرا اجر عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن باب الریان پہ جمع فرما۔ اللہ باب الریان پہ جمع فرما۔ اللہ ہمارے والدین کو ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو حساب نہیں لے گا۔ اللہ بغیر حساب میں جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں غمرات موت سے محفوظ فرما۔ اللہ سکرات موت سے محفوظ فرما۔ اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا من النار۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب ازواجنا ورقاب ابنائنا من النار۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں جمع فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما۔ اللہ کتنی ایسی شکلیں اور صورتیں ہیں جن کو ہم ابھی مساجد میں نہیں دیکھ رہے، اللہ وہ ہمارے دلوں کا سرور تھے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ تیرے حضور پیش ہو کے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنی جناب سے افطاریوں کا بندوبست کرا۔ اللہ جنت کے رزق ان پر کھول دے۔ اللہ ان کے لیے جنت کے بستر بچھا دے۔ اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اللہ اعلیٰ علیین میں ان کا نام محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے نام بھی جہنم کی لسٹ سے نکال کے جنت والوں میں داخل فرما۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ ٹوٹی پھوٹی باتیں لے کے آئے، اللہ کما حق حق ادا نہیں کر سکے، اللہ تیری قدر بھی نہیں کر سکے، لیکن تو نے ہم سے نعمتیں نہیں چھینی، اللہ تو نے ہم سے سانسیں نہیں چھینی، اللہ تو نے ہم سے رزق نہیں چھینا، اللہ تو نے اپنی عطائیں کم نہیں کی۔ اللہ ہم ہی باغی ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن تیری رحمت پر امید کرتے ہوئے معافی کے طلبگار ہیں۔ معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تو خود کہتا ہے نا میں معاف کرنے والا ہوں، تو کہتا ہے نا کہ مجھے بندے کے واپس آنے میں خوشی ہوتی ہے۔ لے تیرے بندے واپس آ گئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ توبہ کو قبول فرما، اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اللہ ان ہاتھوں کو معاف فرما جو سحریوں اور افطاریوں میں مصروف ہیں، اللہ تیری وہ بندیاں بے لوث خدمت میں مصروف ہیں، اللہ تیرے روزے داروں کی خدمت کر رہی ہیں، خود روزہ رکھتے ہوئے اللہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہوئے، اللہ ہم سے پہلے جاگنے والی، ہم سے بعد میں سونے والی، ہمارے سارے معاملات کو انتظام کرنے والی، اللہ ان کو بھی معاف فرما، اللہ ان پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما، اللہ ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، اللہ ان کو جنت کا حقدار بنا، اللہ ان کو جنت کا حقدار بنا۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹوں کے لیے ترستے ہیں، نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ اللہ میری اپنی بہن کے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے اپنے بھائی کے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے اپنے ایک چاچو کے پاس بیٹا نہیں ہے، وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں حالانکہ میں
خود محتاج ہوں ان کے دعاؤں کا، اللہ ان کی جھولیاں بھی بھر، اللہ ان کی جھولیاں بھر۔ اللہ بال سفید ہو گئے ترستے ترستے، جائیں تو کہاں جائیں؟ تو نے کہا میں خود دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں۔ اب وہ جائیں تو کون سے دروازے پہ جائیں تیرے دروازے کو چھوڑ کے، اور تیرے دروازے پہ تو ہم آ ہی گئے ہیں۔ اللہ ان کو نواز دے، اللہ ان کو نواز دے۔ اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں، نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ اللہ جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کے رشتوں کے بندوبست فرما۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظتیں فرما، اللہ عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اللہ زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ کامل ایمان والی عطا فرما۔ اللہ فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں فتنوں کا شکار نہ کرنا، اللہ ہمیں فتنوں کا شکار نہ کرنا۔ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ ناتواں ہیں، اللہ تیری عبادت کرنے سے بھی قاصر آ گئے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ موت تک ہمیں ثابت قدم رکھنا، اللہ مرتے ہوئے ہمیں کلمہ نصیب فرما، اللہ قبر میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ معاشر کے نظام، معاشر کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے نبی کے جامع کوثر سے ہمیں حصہ عطا فرما، اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما، اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ابھی بیٹھے بیٹھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔